مکہ، سوچئے ذرا، وہی شہر جہاں سے ایک دن ایک ہستی کو نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، وہی گلیاں، وہی پہاڑ اور وہی کعبہ۔ لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ یہ واپسی کسی شخص یا فوج کی نہیں تھی، یہ ایک پیغام کی واپسی تھی۔ چلیے اس واقعے کی تہوں کو کھولتے ہیں اور اس کی گہرائی کو سمجھتے ہیں۔ اور اصل نقطہ ہی یہی ہے۔ دیکھیے، یہ کسی بادشاہ کی اپنی سلطنت میں واپسی نہیں تھی، نہیں، یہ ایک ایسے پیغام کی واپسی تھی جس کا مقصد زمین کے ٹکڑوں کو نہیں بلکہ انسانوں کے دلوں کو جیتنا تھا۔ تو یہ کہانی طاقت کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ تو رحم اور سچائی کی کہانی ہے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی صلح کے اس معاہدے کی جو ٹوٹ گیا، پھر دیکھیں گے کہ وہ 10,000 کا خاموش قافلہ کیا تھا اور کیسے بغیر خون بہائے فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد دلوں پر حکمرانی، عرب کا اتحاد اور آخر میں قیادت کا وہ نیا اصول جو اس دن قائم ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا؟ اس کی بنیاد رکھی گئی ایک امن معاہدے کے ٹوٹنے سے۔ دیکھیں، صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 2 سال تک امن رہا، اور اس امن کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، کیونکہ قبائل کو اب آزادی تھی کہ وہ جس سے چاہیں اتحاد کر لیں۔ ظاہر ہے اس سے مسلمانوں کی طاقت بڑھی۔ لیکن سن 8 ہجری میں آ کر سب کچھ بدل گیا۔ قریش کے اتحادیوں نے مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر دیا، اور یہ صرف معاہدے کو توڑنا نہیں تھا، یہ ایک طرح سے کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ اچھا، جب معاہدہ ٹوٹ گیا تو مدینہ میں ایک فیصلہ ہوا، اور پھر ایک ایسا لشکر تیار ہوا جس جیسا لشکر عرب کی تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 10,000، جی ہاں، 10,000 صحابہ کا ایک قافلہ۔ اس وقت کے عرب کے لیے یہ تعداد ناقابل تصور تھی۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا جو اس سرزمین پر اکٹھا ہوا تھا، ایک ایسی طاقت کہ پہاڑ بھی اس کے سامنے ہیچ لگیں۔ لیکن اس لشکر کا مقصد وہ نہیں تھا جو نظر آ رہا تھا۔ پر جانتے ہیں اس لشکر کی سب سے عجیب، سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ اس کی خاموشی۔ کوئی جنگی نعرے نہیں، کوئی انتقام کا شور نہیں، بس ایک گہرا سکون، ایک یقین۔ اور یہ خاموشی خود ایک پیغام تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ ان کا مقصد تباہی مچانا نہیں بلکہ کچھ تعمیر کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے سفر تھا۔ اور پھر وہ لشکر مکہ کے دروازوں تک پہنچ گیا۔ شہر کے اندر سوچی کیا عالم ہوگا، ایک خوف کی لہر۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بس آج انتقام کا دن ہے، آج خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو اب سوال صرف ایک تھا، مکے کا مستقبل کیا ہے؟ کیا ان لوگوں سے بدلہ لیا جائے گا جنہوں نے 13 سال تک ہر طرح کا ظلم کیا تھا؟ شہر کا ہر شخص، ہر گھر اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب کی نگاہیں صرف ایک طرف تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر۔ اور پھر وہ اعلان ہوا جس نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا، عام معافی کا اعلان۔ کہا گیا جو اپنے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ انتقام کا دن نہیں تھا، یہ رحمت کا دن تھا۔ جس نے بھی اپنے گھر میں پناہ لی اسے امان مل گئی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف وہ تھا جس کی سب کو توقع تھی، بدلہ، خون خرابہ، لوٹ مار، اور دوسری طرف وہ تھا جو حقیقت میں ہوا، عام معافی، امن اور تحفظ۔ بس اس ایک لمحے نے، اس ایک فیصلے نے فتح کا مطلب ہی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو مکہ شہر تو فتح ہو گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل فتح تو اب شروع ہونی تھی۔ اور یہ فتح تھی دلوں پر حکمرانی کی۔ اور یہ تبدیلی 3 بڑے مرحلوں میں ہوئی۔ سب سے پہلا قدم، کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ اس کے بعد سب سے بڑے، سب سے پرانے دشمنوں کو بھی معافی دے دی گئی۔ اور پھر آخر میں مکہ کے لوگوں نے خود اپنی مرضی سے جوک در جوک اسلام قبول کیا۔ یہ صرف ایک سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک روحانی انقلاب تھا۔ 360 کعبہ کے اندر اور ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ صرف پتھر کے مجسمے نہیں تھے، یہ عرب کے مختلف قبائل کی پہچان تھے۔ تو جب ایک ایک بت گر رہا تھا تو اس کے ساتھ صرف شرک کا نظام ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا، بلکہ وہ قبائلی تقسیم بھی ختم ہو رہی تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی۔ اور جب یہ بت گرائے جا رہے تھے تو فضا میں قرآن کی ایک آیت گونج رہی تھی، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ ایک اعلان تھا کہ اب سچائی کا دور ہے اور جھوٹ کی کوئی جگہ نہیں۔
لیکن اس واقعے کا اثر صرف مکہ تک محدود نہیں رہا۔ نہیں، اس ایک دن نے پورے جزیرہ نما عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس کو ایک ڈومینو ایفیکٹ سمجھیں۔ مکہ کے گرتے ہی طاقت کا توازن پوری طرح بدل گیا۔ اس کے بعد جنگ حنین اور طائف کے واقعات نے اس اختیار کو اور پکا کر دیا، اور پھر پورے عرب سے قبیلوں کے وفد مدینہ آنا شروع ہو گئے بیعت کرنے کے لیے۔ تو وہ معاشرہ جو صدیوں سے بٹا ہوا تھا اب ایک عقیدے کی بنیاد پر جڑ رہا تھا، ایک امت بن رہا تھا۔ تو یہ سب دیکھ کر ایک بات تو صاف ہے کہ یہ صرف ایک فوجی یا سیاسی جیت نہیں تھی، اس واقعے نے دنیا کو لیڈرشپ یعنی قیادت کا ایک بالکل نیا مطلب سکھایا۔ عام طور پر قیادت کا مطلب کیا سمجھا جاتا ہے؟ طاقت دکھانا، اختیار استعمال کرنا، لیکن فتح مکہ نے ایک نیا اصول سامنے رکھا، یہ کہ اصل طاقت کا مظاہرہ اختیار ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرنے میں ہے۔ اصل لیڈرشپ وہ ہے جو طاقت کی انتہا پر پہنچ کر انتقام کے بجائے رحم کو چنے۔ جہاں دشمن کو کچلنے کی پوری قدرت ہو وہاں اسے معاف کر دیا جائے۔ اور یہ سوچ، یہ پیغام صرف عرب کے لیے نہیں تھا۔ اسی دوران دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں، روم اور فارس کے بادشاہوں تک کو خطوط بھیجے گئے اور اسلام کی دعوت دی گئی۔ تو یہ صاف تھا کہ یہ مشن مقامی نہیں بلکہ عالمی تھا۔ اور آخر میں ایک سوال جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ جب کسی کے پاس پوری طاقت ہو، مکمل اختیار ہو، تو وہ انتقام کے بجائے رحم کا راستہ کیسے چن سکتا ہے؟ فتح مکہ کی یہ کہانی اس سوال کا ایک زندہ اور لازوال جواب ہے۔